بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم سوال و جواب کی اس سیشن میں، اس سلسلے میں ہم ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا حقیقت سنت میں مذکور ہے؟ حقیقت کب کرنا چاہیے؟ لڑکا اور بچی کے لیے حقیقت کے کیا احکام ہیں؟ اس میں ایک بھیڑ لڑکی کے لیے اور دو لڑکے کے لیے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو یہ سب سوالات ہیں جن کے جوابات ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت سے مراد وہ قربانی ہے جو پیدائش کے 7ویں دن نو مولود کی طرف سے کی جاتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ حقیقت اسلام میں مشروع ہے۔ نمبر 3، نوزائیدہ بچی کے لیے 2 اور بچی کے لیے 1 بکری ذبح کرنا مشروع ہے، جیسا کہ صحیح دلائل سے ثابت ہے۔ عقیقہ کرنے کا بہترین وقت پیدائش کے 7 دن بعد ہے۔ کیا عقیقت سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث موجود ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں عقیقہ فرض ہے، جیسا کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 2843 میں وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں اگر ہم سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو ہم اسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے اور اس کے سر کو اس کے خون سے آلودہ کرتے۔ جب اللہ نے اسلام لایا تو ہم ایک بھیڑ ذبح کرتے اور بچے کا سر منڈواتے اور اسے زعفران لگاتے۔ زعفران عطر کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5154 میں سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نئے پیدا ہونے بچے کے لیے عقیقہ ہونا چاہیے، لہذا اس کے لیے خون بہاؤ اور عقیقہ کرو اور اس کی گندگی کو صاف کرو۔ نوزائیدہ بچے کے لیے 2 بھیڑیں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ذبح کرنا مشروع ہے، جیسا کہ صحیح دلائل سے ثابت ہے۔ مثلا ام کرز رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر یہ مرد ہو یا عورت۔ ترمذی 1516 میں یہ حدیث درج ہے۔ تو دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اسی قسم کی 2 بھیڑیں لڑکے کے لیے اور 1 بکری لڑکی کے لیے ذبح کریں۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے 1513، جس نے اسے حسن صحیح کیا۔ البانی نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لڑکی کے لیے 1 بکری اور لڑکے کے لیے 2 کیوں؟ ان حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کے سلسلے مرد اور عورت میں فرق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان اس فرق کو یوں بیان کیا ہے، یہ شریعت کا ایک اصول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں فرق کرتا ہے اور عورت کو وراثت، گواہی، غلام آزاد کرنے اور عقیقہ کے لحاظ سے مرد کا نصف حصہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ ترمذی نے روایت کیا کہ ایک حدیث نمبر 1547 میں، جس کو انہوں نے امامت مومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے گا وہ آگ سے اس کا فدیہ دے گا، اور ہر ایک کو غلام کے اعضاء اس کے اعضاء کے لیے کافی ہوں گے۔ جو مسلمان مرد 2 مسلمان عورتوں کو آزاد کرے تو وہ اس کے لیے 1 سے فدیہ ہوں گی، اور ان کا ہر عضو اور اس کے اعضاء کے لیے کافی ہوگا۔ عقیقہ کے سلسلے میں یہ تفریق اس صورت میں بھی لاگو ہوگی جب اس معاملے میں کوئی واضح سنت نہ ہو۔ تو پھر جب سنتیں واضح طور پر قائم ہو اور یہ فرق ظاہر کرے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو دوستو، ابن قیم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ فرمایا آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 36 میں، اور مرد عورت کی طرح نہیں،
یہ فرق اسلامی احکام میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے تحت گواہی، وراثت اور خونی رقم کے لحاظ سے مرد کو 2 عورتوں کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور عقیقہ بھی ان احکام میں آتا ہے۔ عقیقہ کے کیا فائدے ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عقیقہ کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ایک قربانی ہے جو نامولود کی طرف سے اس وقت کی جاتی ہے جب وہ اس دنیا میں پہلی بار آتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ نوزائیدہ بچے کو رہا کرتا ہے، کیونکہ اس سے اپنے حقیقہ کے لیے گروی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے والدین کی شفاعت کر سکے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک فدیہ ہے جو نوزائیدہ بچے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو مینڈے سے فدیہ دیا تھا۔ عقیقہ کرنا افضل ہے، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کرنے کا بہترین وقت ولادت کے 7 دن بعد ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے لیے گروی ہے جسے اس کی طرف سے ذبح کیا جائے 7ویں دن اور اس سے منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 2838۔ تو دوستو، اگر 7ویں دن کے بعد تک مؤخر کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب مسلمان اس کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے عقیقہ کر دینا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔